اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا مخسی یا مبدی یا معید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء صفاتیہ اپنی صفات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یکتا اور لاسانی ہوتے ہیں۔ یا مخسی، اس اسم کا پڑھنے والا عذاب قبر سے مامون اور محفوظ رہتا ہے، حشر و نشر کے جتنے بھی احوال و حالات اور معمولات ہیں ان سب سے نجات پانے والا ہوتا ہے۔ مخسی حساب کرنے والا، شمار، حشر و نشر کے جتنے بھی شمار ہوں گے نا، اعمال میں پیش کیے جائیں گے، لگ پتہ جائے گا۔ پھر اگر بروز جمعہ یا جمعہ کی شب میں 1000 مرتبہ پڑھے، حساب عاقبت آسان ہو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اور یہ اسم اکاؤنٹنٹ، کلرکوں، حساب کتاب رکھنے والوں، کیشیئر ٹائپ لوگوں، منشی ٹائپ لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور حساب کتاب ان کا کتنا بھی مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، اس اسم کے ذاکر کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ کیلکولیشن کرنا، یہ دفتروں کے حساب و کتاب کرنا، بینکر کے لیے، کلرک کے لیے، کیشیئر کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو حساب کتاب شمار میں آتی ہے۔ اور اگر کہیں بھی حساب و کتاب میں کوئی غلطی ہوگی تو فی الفور اس کا پتہ چل جائے کہاں سے مسٹیک ہوئی ہے۔ کلرک حضرات رات کو شام کو جب بیٹھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں نا صاحب کو، تو پھر مغز کھپائی کرنے کے بعد وہ کوئی ٹوٹل ملتا ہے۔ اور جو علم حساب پڑھتا ہو یا امتحان دیتا ہو یا جس کے حساب میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہوں، وہ اس کا ورد کرے۔ یا مبدی و یا معید، ہر مشکل امر، مکان، دکان کی تعمیر، دکان، کارخانہ وغیرہ، اگر کسی بھی کام کی ابتدا کے لیے، مبدی ابتدا کرنے والا، اس اسم کو 56 ٹائم 56 مرتبہ پڑھ کر آغاز کیا جائے تو بحسن و خوبی انجام کو پہنچے۔ شیخ عبد المجید مغربی فرماتے ہیں کہ اگر طالب فرزند قبل صحبت، طالب فرزند ہو، اولاد کا متمنی ہو، اولاد کی خواہش رکھتا ہو، تو صحبت سے پہلے 56 مرتبہ مرد و عورت دونوں مل کر پڑھ لیں اس کو، تو مولا اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی حکمت بالغہ سے اس کو فرزند بلیغ، ذہین و فطین عطا کرے۔ اور اگر ظن حاملہ ورد میں رکھے تو بچہ صحیح سلامت پیدا ہو اور بوقت پیدائش تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ وہ اسماء ہیں، مبدی و معید۔ معید چکر کاٹ کاٹ کے واپس اپنی جگہ پہ آنے والا، لوٹ کر آنے والا بار بار، مبدی ابتدا کرنے والا۔ یہ جن مقاصد کے لیے یہ بتایا گیا نا، ان مقاصد کے حصول کے لیے اگر ان اسماء کو پڑھا جائے تو پھر کمال درجے کی ذہانت بندہ رکھتا ہے، حساب و کتاب میں غلطیاں نہیں کرتا پھر۔ اور جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرے گا، مرتبہ لطف، الطاف میں، لطائف میں وہ گزارے، جس کے واسطے اس اسم کو یا حسیبو یا مقسی، وہ پیچھے بھی حسیبو کا لفظ بتایا تھا،
ان لوگوں کے لیے، حساب کتاب کرنے والوں کے لیے، یا حسیب ہو یا مکسی ہو، یہ مناسب ہے کہ اس کا ورد کیا کریں۔ اور جو بندہ ناقص عقل کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، یعنی ہر قسم کا جس میں نقص پایا جاتا ہو، یہ پڑھے تو کمال کو پہنچے۔ اور اس اسم کو خلوت میں باطہارت پرہیز کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کی ساری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، رزق اس کا بڑھتا ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے ان اسماء کو پڑھا جائے، اور حسن حشر و نشر کے جو حالات اور واقعات ہوں گے، وہاں کی مشکلیں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی الجھنیں، وہاں کے غم اور رنج، یہ سب سے آزاد کرا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بندہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جس چیز کا ورد کثرت سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزلٹ ضرور اسے دیں گے، اس کا نتیجہ اسے ضرور ملے گا، اس کا پھل اسے ضرور ملے گا۔ واقعات ہر بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ صاحبان کشف اور کشف الصدور اور کشف القبور کا علم رکھنے والے اپنے عزیز و اقارب کے حالات جانتے کے لیے جب وہ مراقبے میں گیان دھیان میں جاتے ہیں تو اس دنیا سے جانے والوں کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے معمول بنا لے جو آخرت میں جا کے کام آئے۔ ایک خاتون تھی نا، بوڑھی، اور بوڑھے لوگوں کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ جہالت پہ ہی مبنی کیوں نہ ہوں لیکن اس پہ پختہ رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد علیکم الجوزہ، جوزہ اس بوڑھی کبڑی عورت کو کہتے ہیں جس نے اپنے بچپن میں، لڑکپن میں کوئی بات سنی اور اسی پر کار بند رہتے ہوئے اپنی کمر کو بھی کبڑا کر دیا، لیکن اس اصول کو، اس قانون کو چھوڑا نہیں۔ وہ خاتون اٹھتے بیٹھتے، لیتے دیتے، غم و خوشی راحت، ہر وقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا ورد کرتی۔ قبر میں جب پہنچی نا، فرشتوں نے کہا نا، اوے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ۔ تیرا نبی کون ہے؟ دین کیا ہے یا رسول اللہ؟ اور تیسرا سوال تو ہوتا ہی یا رسول اللہ کے بارے میں ہے، ما کنت تقول فی ھذ حق الرجل، تم کیا کہا کرتے تھے اس مرد پاکیزہ کے بارے میں، دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ جب یہ سوال ہوا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ تو پاس کھڑے تھے۔ فرشتے حیران پریشان، یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا اوے رہنے دو اس کو، جس نے میرے محبوب کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا معمول یہ تھا یا رسول اللہ کہنا۔ اب اس سے کیا پوچھتے ہو؟ احکامات خدابندی سارے کے ساتھ رہو تو یا رسول اللہ بھی آئے، اور یا رسول اللہ کا ورد کرتے کرتے اسی کی طرف لوٹ گئے۔ محمد علی ظہوری صاحب نا ایک نعت پڑھتے تھے، پہلا جملہ تو میرے مس ذہن سے نکل گیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے 1000 دعائیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے کرو، کچھ مفہوم اس کے سرا، بس پڑھ کے نعت نبی مجھے لحد میں اتار دو۔ جو بندہ جس کے جیسا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر و نشر بھی اس کے ساتھ کرتا ہے۔ المرء مع من احبہ،
انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا کیا تیار کر رکھا ہے؟ یا رسول اللہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رہا ہے؟ میرے پاس تو کچھ عمل نہیں، اتنا ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ تو آج پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے پیار کو، اپنے محبت کو، اپنی چاہت کو رکھو گے تو کیا وہ حشر میں، کیا وہ نشر میں کام نہیں آئے گا؟ وجد اور کیف کی ایک حالت ہوتی ہے، کہتے نا رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہے نا، تو فرمایا رابعہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی میں تجھے اپنا دوست رکھوں؟ میں کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے، پہلا نمبر اللہ کا اور دوسرا نمبر آپ کا۔ یہ کیا تھا؟ انکار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ یہ دو مقام ہوتے ہیں، مقام ناز اور مقام نیاز۔ یہ اس مقام ناز سے بول رہی تھی کہ یا رسول اللہ پہلا نمبر اللہ کا، دوسرا آپ کا۔ مطلب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرتبہ، یہ جو مقام، یہ جو علو ملا ہے، یہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ یہ آپ ہی کی وجہ سے تو ملا ہے۔ بڑے ناز سے، بڑے فخر سے کہہ رہی ہوں کہ جس کے در سے جو چیز ملے تو کیا اس کو محبوب نہ رکھا جائے؟ یہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کسی بندے کو بندہ سمجھتا ہو، استاد کو استاد سمجھتا ہو، پیر کو پیر سمجھتا ہو، مرشد کو مرشد سمجھتا ہو، اور جب وہ اس کی ذات میں، اس کی ہستی میں فنا ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، پھر فنا فی الرسول، اور جو ہو جائے فنا فی اللہ، اس نے کیا اپنے آپ سے پانا؟ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کو کسی نے دیکھا نا، وہ اتنے صحرا ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس کا نہ کوئی سرا ہے، نہ کھورا ہے، نہ اونچ ہے، نہ نیچ ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے۔ حیران و پریشان مبہوت ہو کے بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ رتبہ کیسے ملا، کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کو ہمیشہ مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام دے دیا۔ اور آج بھی میں فخر سے دعوے سے کہتا ہوں جو حرمین کریمین کی زیارت کرنا چاہے، حرمین شریفین کی زیارت کرنا چاہے، اور اس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، بے بسی کا عالم ہو، تو تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ جائے، نیم اندھیرے میں، نیم روشنی میں، اپنے قلب کی طرف سر جھکا کے، اپنی نظریں گنبد خضراء پہ رکھ کے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، اس کو پڑھیں اس کیف کے ساتھ، اس وجد کے ساتھ کہ ایک حال اور ایک کیف طاری ہو جائے، پھر دیکھنا اللہ کا تبارک تعالیٰ کیسے اسباب کرتا ہے۔ بلاتا ہے یا نہیں بلاتا؟ نبی بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ سمجھے؟ وہ ہندوستان کا ایک ہے بندہ بزرگ جو کسی بزرگ کا مریض تھا، بہت عرصے بعد ایک ذکر کیا، شکایت کی، ایک عرض کی کہ حضور سارے وظائف کر کے دیکھ لیے، زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک محروم ہوں۔ نے کہا اچھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے خدام سے کہا کہ اس کو تیز مسالے والی مچھلی کھلاؤ، خوب خدمت کرو، پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ کھلا کے نا کمرے میں سلا دیا، دروازہ باہر کنڈی لگا لی، اندر پانی نہ رکھا، اور مچھلی کھائی ہوئی اور تیز گرم مسالے والی، پھر پانی نہ پیے بندہ۔ تو پیاس کی وجہ سے وہ بلک رہا تھا، ساری رات سو نہیں سکا۔ صبح جب تہجد کے بعد دروازہ کھلا نا
تو اٹھ کے سب سے پہلے آ کے عرض کی، پانی پیا؟ مرشد نے پوچھا ہاں بھائی کیسی رات گئی؟ اس نے کہا حضور آپ کے خادموں نے تو میرے پاس پانی ہی نہیں رکھا، ساری رات جا کے گزاری۔ اس نے کہا پتہ چلا کیوں جا کے گزاری؟ کہ جس چیز کی تمہیں طلب تھی اس طلب کے لیے تم رات بھر جاگتے رہے، صرف ایک پانی کا گلاس پینے کے لیے رات بھر جاگتے رہے، اور تم کہتے ہو زیارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جب کرم ہوتا ہے نا تو بغیر کچھ کیے بھی ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایک آدمی کے پاس گیا تھا نا، نے کہا ضرور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اس نے کیا درود پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو؟ ان کو حاضر کرنا چاہتے ہو؟ ان کی حاضری لگوانا چاہتے ہو؟ یہ ان کی مرضی پہ موقوف ہے، یہ ان کے کرم پہ موقوف ہے، یہ ان کے کرم پہ، ان کی رحمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی خلوتوں کو دیکھ کر، اس کی تنہائیوں کو دیکھ کر، اس کے لباس اور اس کی عقیدت اور اس کی محبت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کوئی ہمارے تمہارے وظیفے کی وجہ سے نہیں، ہمارے وظیفوں کے، ہمارے درود کے، ہمارے کسی چیز کے محتاج نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انسان کو اپنے نفس، اپنے عقل، اپنے ہوا سے خمسہ پر قابو آ جائے، ان کو اپنے دائرہ کار میں رکھ لے، اور اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو پاک اور صاف رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق عطا کرتا ہے نا تو چلتے پھرتے دیدار ہو جاتے ہیں۔ دن بھر غیر محرم کو دیکھتے رہیں، غیر شریف باتیں سنتے رہیں، سوچتے رہیں، انتقام کی سوچ رکھ کر فلاں کے ساتھ ایسا کروں، فلاں کے ساتھ، پھر لاکھ وظیفہ کرو کسے کم دا نہیں ہے، کچھ بھی نہ کرو، اپنی سوچ کو خالص رکھو تو سب کچھ ہے۔ کچھ بھی نہ کرو، صرف اپنی سوچ کو، اپنی نیت کو، اپنے حواس خمسہ کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرو تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، زبان سے تسبیح پڑھنے سے جب تک دل کے اندر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ توفیق دے۔